لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. قرآن مجید کیا عظیم کتاب ہے. سورہ یوسف میں حیا کا جب تذکرہ کیا ہے تو ایک مرد کے حیا کا تذکرہ کیا, ایک پیغمبر کے حیا کا تذکرہ کیا, یوسف نبی کے حیا کا تذکرہ کیا علیہ الصلوات والتسلیمات, جن کے سامنے بے حیائی کے سارے مواقع اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے تھے. مرد کے اندر یہ شہوت اتنی شدید ہوتی ہے وہ راہ چلتے کمین خاتون کو بھی معاف نہیں کرتا. مرد تو بے حیا ہو جائے تو وہ جانور تک کو معاف نہیں کرتا. کیا عظمت تھی اس پیغمبر کی, کیا عظمت تھی اس مرد کی, کیا عظمت تھی اس کریم ابن کریم کی, کیا عظمت تھی اس حیادار یوسف پیغمبر کی علیہ الصلوات والتسلیمات الطیبات. عام سی خاتون نہیں ہے, حسن کی ملکہ ہے, وقت کی بادشاہ کے گھر میں رہنے والی خاتون ہے. یہ ان کے گھر کے اندر ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. موقع سارے موجود ہیں, بنی سنوری کھڑی ہے, دروازے سارے ہی بند ہیں, برائی کی دعوت دیتی ہے. معاذ اللہ, میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. مرد کی عفت و عصمت, مرد کی عفت و عصمت, مرد کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا, اسے سمجھنا کہ میرے اندر حیا ہو, میری آنکھوں میں حیا ہو, یہ تو دین اسلام کی پہلی بنیادی تعلیم ہے. کئی بیٹیاں, کئی مائیں, کئی بہنیں باقاعدہ انہوں نے میرے سامنے یہ شکوہ کیا, عبید الرحمان بھائی یہ بڑا ایک دیندار ماحول جس کو ہم سمجھتی ہیں, بعض دفعہ ہم ان کی دکانوں سے آگے گزرتی ہیں تو ان کی آنکھیں ہمیں یوں گھور رہی ہوتی ہیں, لگتا ہے دیندار نہیں سارے بھیڑیے ہی بیٹھے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والے مردوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی, بلا شبہ اللہ کو سب خبر ہے جو یہ کر رہے ہیں. کاش اللہ مجھے اور آپ کو یہ احساس نصیب فرما دے. اے مولا کریم, میرے ان بیٹوں, میرے ان بھائیوں کی عفت و عصمت کی بھی حفاظت فرما لے. وہ کتنے حساس تھے. امام عطا ابن یسار رحمہ اللہ رحمتا واسعہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے, حج بیت اللہ کی نیت سے سفر کر رہے ہیں. کیا دکھ بھری منظر یاد آ گئے. بیت اللہ کا تذکرہ کر کے سعودی حکومت نے ٹھیک کیا اپنی جگہ پہ احتیاط کے لیے, انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے, کہ انہوں نے عارضی طور پر عمرے پہ پابندی لگائی. لیکن میں رات سے کچھ غم زدہ ضرور ہوں. مجھے یوں لگتا ہے سعودی حکومت نے نہیں, جیسے اللہ نے خود کوئی پابندی لگا دی ہو. اور ظالمو, تم میرے گھر میں آنے کے لائق ہی نہیں ہو. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو امن کی جگہ تھی, جو محبت کی جگہ تھی, جہاں سے شفائیں ملنی تھیں, جہاں سے آزمائشیں ٹلنی تھیں, رب تعالی نامعلوم اس 21ویں صدی کے بے حیا لوگوں پہ کس قدر ناراض ہیں, کس قدر ناراض ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے بھی اس نے بند کروا کے رکھ دیے. اللہ جلد از جلد ہمیں معافی دے کے ہمارے لیے اپنے دروازے کشادہ فرما دے. کیا ہوتی ہے مردوں کی عفت و عصمت. حضرت عطا ابن یسار بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں, خیمے میں ہیں. خیمے میں ایک خاتون آ جاتی ہے, خاتون آتی ہے, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, محسوس ہوتا ہے کوئی خاتون آئی ہے, نماز مختصر کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی کام ہے, میرے متعلق کو خدمت ہے. کہتی ہاں کام ہے. پوچھتے ہیں کیا کام ہے. کہتی ہے میرا خامن نہیں ہے, میں بے تاب ہوں, میری ضرورت اور حاجت پوری کرو. بے حیائی کی دعوت دیتی ہے. عزت عفت عصمت کا احساس مردوں میں کیا ہوتا ہے. کوئی پوچھے تو ان اسلام کے نام لیواؤں سے پوچھے. حضرت عطا ابن یسار
نگاہوں کو نیچے جھکا کے رونے لگ جاتے ہیں. ہچکی بن جاتی ہے, روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, ہچکی بن جاتی ہے. اسی اثنا میں ان کے دوسرے بھائی سلیمان ابن یسار تشریف لاتے ہیں, دیکھتے ہیں بھائی جان رو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. عورت دونوں کو دیکھتی ہے, وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ بھی رونے لگ جاتی ہے. دوسرے لوگ آتے ہیں سفر کے ساتھی, بیٹھ کے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. عورت کو موقع ملتا ہے, وہاں سے اچانک کھسک کے چلی جاتی ہے, بات آئی گئی ہو جاتی ہے. اس حیا والے انسان کو اللہ نے اتنا مقام دیا تھا, کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی وجہ کیا ہے. پوچھتا بھی ہے تو بات کو ٹال دیتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے, کچھ سال گزرے ہیں, مہینے گزرے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. مصر کے شہر میں چلتے ہیں, یوسف کے شہر میں چلتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے شہر میں چل جاتے ہیں. مصر میں رات کو سوئے ہوئے ہیں, بستر سے اٹھ کے اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں, ہچکیاں بن جاتی ہیں. پاس لیٹے وہی بھائی موجود ہیں, سلیمان ابن یسار. پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے, ماجرا کیا ہے, مجبور کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بتانا نہیں چاہتا تھا, بتا دیتا ہوں. خواب میں اس مصر کے بادشاہ یوسف پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے. کیسے, کیا ہوا؟ یوسف نبی میرے خواب میں آئے, مجھے رونا آ گیا, مجھے یاد آیا اے اللہ کے نبی آپ پہ کتنی بڑی آزمائش تھی, ان آزمائشوں میں آپ کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئیں, آپ نے جیل برداشت کر لی, آپ نے کیسے اپنی عزت کی حفاظت کر لی. میں جناب یوسف پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ جناب عطا کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی آزمائش کو یاد کر کے رو رہا ہوں. یوسف پیغمبر کہتے ہیں عطا میں تجھ سے تیری آزمائش کی وجہ سے جو تو کامیاب ہوا ملنے آیا ہوں, ملاقات کرنے آیا ہوں. یہ اللہ فرشتوں کے ذریعے نہ جانے کیسے فوت شدہ انسانوں کی کو کس انداز میں بھیج دیتا ہے. روحیں تو دنیا میں آنے سے رہیں, نہ جانے ان کی شکل میں کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے, نہ جانے کس انداز میں ان کو بھیج دیتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ فوت شدہ لوگ بھی بڑی پتے کی باتیں, عظمت کی باتیں بتا کے رخصت ہو جاتے ہیں. اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیا ہوتی ہے, بنیادی پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے. بیٹوں کو حیا سکھائیں, ان کو شرم سکھائیں, ان کو اپنی عزتوں کی حفاظت سکھائیں, ان کو بھی بتائیں, بیٹیوں کو بھی بتائیں, بالترتیب بتائیں. سب سے پہلی تعلیم جو ہم نے اپنے بیٹوں کو دینی ہے, بیٹیوں کو دینی ہے, حیا کے حوالے سے وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں.